السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ لوگ دین کے نام پر اپنی محفلوں میں عشق رسول، عاشق علی، عاشق حسین کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ چوری سینہ زوری کرتے ہوئے عشق کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ چلیے انہی میں سے ایک صاحب عشق اور محبت کی تشریح بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ پہنچا تو عشق کو کیا سمجھے گا؟ ارے ظالم، تو سمجھتا ہے کہ محبت اور عشق کوئی الگ چیز ہے؟ پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی تجھ کو بتاتا ہے، محبت اور عشق یہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ محبت کے اپ گریڈ ورژن کا نام عشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کی کیفیت ہے کہ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ لیکن عشق وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ تو بولو، انصاف سے بولو، ارے جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے کہ عشق؟ یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب کسی سے ہوتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ میرے پیارے، بحمدی تعالی یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے وہ بزرگوں کا فیضان ہے، نسبتوں کا فیضان ہے کہ نبی پر درود و سلام محبت سے پڑھنا، نبی سے محبت، تعظیم و ادب سینوں میں رکھنا، یہ بزرگوں کے فیضان اور صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ویسے بھی میں دیکھتا ہوں یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ آج کل کہاں لکھا ہے یہ بڑا کنسپٹ چل رہا ہے، کہاں لکھا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ سوال کرنے میں بھی کمال کی احتیاط کرتے ہیں لوگ۔ یہ کہاں لکھا ہے یہ ہمارے علماء سے نہیں پوچھیں گے، کمال کی غضب کی احتیاط پوچھیں گے کس سے؟ بیچارے کسی آفس میں کام کرنے والے سے پوچھیں گے، کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں گے، کسی تجارت کرنے والے سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے۔ ارے ظالم، پوچھنا ہے تو ان علماء سے پوچھ کہاں لکھا ہے، یہ بتائیں گے کہ کہاں لکھا ہے۔ اچھا چل، تیری عادت ہی ہے پوچھنے کی، تو ہم غریبوں سے کیا پوچھتا ہے؟ کیا کہنے۔ کہاں لکھا ہے پوچھ سکتا ہے؟ چل پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہے ہمت تو پوچھ، سیدنا عمر فاروق سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، مولا علی مشکل کشا سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، حضرت عثمان غنی سے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، حضرت طلحہ ابن زبیر سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، حضرت بلال سے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو ان سے پوچھ کہ نبی ہیں، وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ پروانوں کی مانند چاروں طرف کھڑے ہیں۔ نبی نے پانی لیا، دست رحمت دھویا، پانی کے قطرے نبی کے جسم پاک سے جدا ہوئے۔ وہ قطرے زمین کی طرف آنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور پانی کے ہر قطرے کو اپنے چلوؤں میں لے لیا اور پی لیا۔ پھر نبی نے دست کرم دھویا، پھر پانی کے قطرے زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا
پانی کے ہر بوند کو ہتھیلیوں میں لیا اور لی کر اسے چہرے پر مل لیا. نبی وضو فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ پانی کے ہر قطرے کو لے کر کوئی پی رہا ہے, کوئی سروں پہ ڈال رہا ہے, کوئی سینے پہ مل رہا ہے, کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے, اور زمین تمنائی نظروں سے صحابہ کو دیکھ رہی ہے. ارے اے صحابہ کی مقدس جماعت, ایک قطرہ پانی مجھ تک تو پہنچ جانے دیجئے. خدا کی قسم, نبی کے جسم اطہر سے لگا ہوا ایک قطرہ پانی اگر ہمیں بھی مل گیا تو ہمیشہ کے لیے خزاں رسیدگی دور ہو جائے گی. لیکن صحابہ کا عشق ہے کہ نبی کے جسم اطہر سے لگے ہوئے کسی قطرے پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے. کوئی لے رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, کوئی آنکھوں سے مل رہا ہے, کوئی سینے پہ لگا رہا ہے. پوچھنا ان سے, پوچھ کیا ہے صحابہ کی مقدس جماعت, یہ جو نبی کے وضو کے پانی کو لے کر آپ نے پیا, سینے پہ ملا, سر پہ ڈالا, آنکھوں میں لگایا, ایسا کرنا کہاں لکھا تھا؟ یہ آپ نے کیا, ایسا خیال آپ کو آیا کہاں سے کہ نبی جب وضو کرے تو ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا جائے؟ کہاں لکھا تھا؟ قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے, 30 پارے ہیں, 30 پارے پڑھے. قرآن میں تو کہیں ایسا لکھا نہیں. حضور کیا نبی نے فرمایا تھا؟ تو نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں جب وضو کروں تو ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا کرو. تو قرآن میں لکھا نہیں تھا, نبی نے فرمایا نہیں, تو ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ پوچھے گا ظالم نا تو یہی جواب آئے گا. ارے ظالم سن, کہاں لکھا ہے پوچھتا ہے. ارے یہ نبی کے عشق کی بات ہے, عشق کی بات, یہ کسی کتاب میں نہیں, یہ تو عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے. موصوف بنیادی طور پر اس میں چند باتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, وہ یوں ہیں. نمبر 1, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق اور محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. نمبر 2, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت کا اپ گریڈ ورژن عشق ہے. نمبر 3, کہاں لکھا ہے اس سوال پر بڑے وہ نالا ہیں. نمبر 4, نبی کے وضو کے پانی کو صحابہ نے گرنے نہیں دیا. اس حدیث کو بیان کر کے سمجھ گئے کہ سوال کرنے والوں کے زبانوں کو تالا لگا دیا. آخر میں بات قول فیصل کی طرح سنا دیا کہ نبی سے عشق کی باتیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دلوں میں ہوا کرتی ہیں. اب ذرا بہت ہی ٹھنڈے دل سے سنیں اور بس تھوڑی دیر کے لیے برائے مہربانی تعصب کے دائرے سے باہر آ کر سوچیں. پہلی بات موصوف کی یہ تھی کہ عشق اور محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ کو اپنی امی جان سے محبت ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں. آپ بتائیں ابو سے؟ آپ کہیں گے ہاں. آپ کے بھائی سے؟ ہاں. آپ کی بہن سے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں, مجھے ان سب سے محبت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کبھی آپ نے اپنی امی سے یہ کہا, امی جان مجھے آپ سے عشق ہے, ابو جان مجھے آپ سے عشق ہے, بھائی مجھے آپ سے عشق ہے, بہن مجھے آپ سے عشق ہے؟ اب آپ کو ذرا برا لگے گا, کیونکہ عشق میں پاکیزہ محبت کا تصور نہیں پایا جاتا ہے. اس میں ہوس کا, شہوت کا, لذت کا تصور پایا جاتا ہے. اور ماں سے, باپ سے, بہن سے, بھائی سے پاکیزہ محبت کرتے ہیں. لہذا آپ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے کہ اپنی پاکیزہ محبت کے لیے لفظ عشق کا استعمال کریں. پھر آپ یہ بتائیں, نبی سے, صحابہ سے آپ کو پاکیزہ محبت ہے یا ہوس والی, شہوت والی ناپاک محبت ہے؟ ظاہر بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پاکیزہ محبت ہے. اس سے واضح ہوا کہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. دوسری بات, موصوف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق محبت کا اپ گریڈ ورژن ہے.
مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ آج زندگی میں ایک بہت ہی بڑا نقطہ ہاتھ لگ گیا۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ میں نے قرآن کھول کر دیکھا تو صحابہ کرام کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ حب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ موصوف کے دعوے کے مطابق لفظ عشق محبت کا اپ گریڈ ورژن ہے، تو کیا صحابہ کی محبت اپ گریڈ ورژن والی تھی یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپ گریڈ ورژن کا استعمال ان صحابہ کے لیے نہیں کیا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی محبت کی صحیح ترجمانی نہیں کی؟ واللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے سارے قرآن کو دیکھا، کہیں بھی لفظ عشق کو نہیں پایا، پورے احادیث کے ذخیرے کو کھنگال دیا، لیکن کہیں بھی صحابہ کی پاکیزہ محبت کے اظہار کے لیے لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ موصوف نے عشق کو محبت کا اپ گریڈ کہہ کر عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر یہ لفظ واقعی بلند ہوتا، شرف والا ہوتا، اعلیٰ درجے کی محبت کا اظہار ہوتا، تو ضرور صحابہ کی محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ عشق کا استعمال کرتا۔ جب یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے تو موصوف کا دعویٰ بالکل کھوکھلا نکلا۔ تیسری بات، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال بیچاروں کو آگ بگولا کر دیتا ہے۔ جب یہ بیچارے کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ شریعت میں ہے تو بتانے میں کیا پرابلم ہے؟ کہاں لکھا ہوا بتانے میں کیا تکلیف ہے؟ جب آپ کسی چیز کا دعویٰ کریں اور اس کا کہیں بھی وجود نہ ہو تو اب یقینی طور پر غصہ ضرور آتا ہے۔ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بیچارے سوال کرنے والے پر غصہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کو چوری سینہ زوری کہا جاتا ہے۔ موصوف صحابہ کرام کے عشق کو بیان کرنے کے لیے بڑے ہی جوش کے ساتھ ایک حدیث بیان کرنے لگے۔ ہم خوش ہوئے، چلو آج عشق کی حدیث مل گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے ہم کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے علامہ، عاشق رسول، نبی پر مر مٹنے والے اپنے نبی کی آدھی لائن والی حدیث یاد نہیں کر سکے۔ زندگی میں ایک حدیث بھی پڑھی تو بھی غلط پڑھی۔ چلیے میں سناتا ہوں اصل حدیث کیا ہے۔ اصل حدیث یوں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے باپ سے، اس کے بچوں سے اور ساری دنیا والوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ لیکن موصوف نے حدیث غلط پڑھی، اور مزے کی بات کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جس حدیث سے علامہ صاحب نے صحابہ کے عشق کو ثابت کرنے نکلے تھے اس میں لفظ عشق نہیں ہے، بلکہ حتی اکون احب الی، احب الی محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ بتائیں کیا نبی کو محبت کا اپ گریڈ ورژن لفظ عشق کا پتہ تھا یا نہیں؟ اب واقعی عشق اپ گریڈ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا استعمال ضرور کرتے۔ نبی کا لفظ محبت کا استعمال کرنا اور لفظ عشق کو چھوڑ دینا صریح دلیل ہے کہ لفظ عشق اپ گریڈ ورژن نہیں ہے۔ یہ موصوف کا بڑا دھوکہ ہے۔ چوتھی بات، چند صحابہ کرام کا نام لے کر رعب ڈالنے کی کوشش کی
اور صحابہ کا نبی کے وضو کے پانی لینے والی حدیث بیان کر کے سمجھ گئے کہ اب سوال کرنے والوں کے منہ پر تالا لگا دیا۔ اب چلیے علامہ کی بات میں کتنی جان ہے ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ صحابہ نے جو وضو کا پانی اپنے جسموں سے ملا تو کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا یا نبی نے اس طرح کرنے کے لیے کہا تھا؟ صحابہ نے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں پایا، بلکہ فرط محبت سے کیا، اور ہم بھی فرط محبت سے سارے عمل کر رہے ہیں۔ ہم قابل احترام علامہ صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، آپ نے حدیث کا ترجمہ تو سنایا لیکن پھر بھی ادھورا سنایا اور نتیجہ بھی غلط نکالا۔ صحابہ نے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا اور نبی نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی۔ نبی کا خاموش رہنا اس عمل کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ کے عمل کے بارے میں بتایا گیا تو صحابہ نے اس کو مختصر سمجھا اور تینوں نے قسم کھائی، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا میں رات بھر عبادت کرتا رہوں گا، اور ایک نے کہا میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کو سختی سے منع کیا اور کہا نکاح بھی کرو، رات میں عبادت بھی کرو، نیند بھی کرو، اور ہمیشہ لگاتار روزے مت رکھو۔ اس حدیث میں دیکھیں صحابہ نے بھی اچھے عمل کا ہی ارادہ کیا تھا، اور وہ بھی قرآن میں نہیں تھا، حدیث میں نہیں تھا، اور اچھا بھی تھا، لیکن نبی نے سختی سے منع کیا۔ دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے اپنی طرف سے عمل کیا تھا، ایک جگہ نبی نے سختی سے منع کیا اور ایک جگہ خاموشی اختیار کی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر اچھا عمل شریعت میں اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تب نبی تھے تو پتہ چلا یہ اچھا ہے اور یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ ایسا عمل کریں گے جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو کون بتا سکتا ہے کہ عمل صحیح ہے اور یہ عمل غلط ہے؟ ظاہر بات ہے اب نبی تو آ کر بتانے والے نہیں ہیں۔ فرض کریں عشق کا دعویٰ کر کے میں مغرب کی 3 رکعت فرض کے بجائے 5 رکعت اور فجر کی 2 سنتوں کے بجائے 6 سنتیں پڑھنا چاہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ نبی نے نہیں پڑھا ہے، یا آپ یہ کہیں گے ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے؟ میں کہوں گا عشق میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ کہیں لکھا ہوا نہیں رہتا ہے۔ تو اب ساری دنیا مجھے پاگل کہے گی یا گمراہ کہے گی، اور یہ کہے گی کہ عشق کا دعویٰ کر کے دین میں منمانی نہیں کی جا سکتی ہے، نتیجے میں میرا عمل غلط قرار دیا جائے گا۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وضو کے پانی استعمال کرنے کو ابھارا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تب آپ نے فرمایا اگر تم لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہو گے تو 3 کام کرو۔ نمبر 1 سچ بولو، نمبر 2 امانت میں خیانت نہ کرو، اور نمبر 3 پڑوسی کو نہ ستاؤ۔ دیکھا آپ نے نبی وضو کے پانی کو لینے کی ترغیب نہیں دلائی، بلکہ اس کے بجائے دوسری 3 باتوں کی تعلیم دی، لیکن علامہ صاحب نے ان باتوں کو نہیں بتایا، اور اس کے بجائے آپ نے حدیث میں اپنی افسانہ نگاری جوڑ دی۔ زمین صحابہ کرام کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہی تھی، یہ ساری باتیں آپ کی ناول نگاری کی تھیں۔ ہم بھی آخر میں قول فیصل سنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا وہی عمل قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ عشق کا نام لے کر منمانی کریں گے تو سارے عمل رد کر دیے جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشق میں ہوس ہے، شہوت ہے، لذت ہے، اور لفظ محبت میں پاکیزگی ہے، احترام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہیں بھی لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔